ایمان بھی ایسی ہے. فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ دربار میں آئے، گریبان میں ہاتھ ڈالا، جب نکالا تو ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند اور سورج چمکتا، پھر اس کی روشنی پڑ رہی. چونکہ وہ زمانہ جادو کا تھا، اپنی عصا زمین پہ یوں پھینکی، اژدہا بن گیا. فرعون کے ساتھ جو سردار تھے نا قوم کے، یہ جو اسمبلی میں وزیر اعظم صدر کے آس پاس بدماش بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو زنا کے اڈے چلاتے ہیں، جو ہیرون کے اڈے چلاتے ہیں، جو منشیات کے اڈے چلاتے ہیں، جو شراب کے اڈے چلاتے ہیں، جو اس رشوت کے اڈے چلاتے ہیں، اور جو سارے ملک کے اندر فرقہ پرستی کے سارے اڈے چلاتے ہیں، یہ سارے خناس چاروں طرف بیٹھے ہوتے، اصل آگ لگانے والے کے ہوتے، پھونکی کے مارتے ہیں. فرعون کے ساتھ بھی جو سردار تھے نا قوم کے، کہنے لگے لگتا ہے یہ جادوگر ہے. فرعون کہنے لگا مجھے بھی لگتا ہے جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے مجھے اور تم کو یہاں سے نکالنا چاہتا. ہاں، جیسے ہمارے پاکستان کی ساری ایجنسیاں اور ساری ہماری پاکستان کے بڑے بڑے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملا اقتدار پر آئے گا یہ ہم کو نکالے گا، ملا اقتدار پر آئے گا تو یہ تمہیں نکالے گا نہیں، تمہیں اسلام میں ایسے داخل کرے گا کہ تیری نسلیں بھی مسلمان پیدا ہوں گی انشاءاللہ. ہاں، یہ نکالتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ سمجھا یہ جادوگر ہے. جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور ان سے کہا موسیٰ کا مقابلہ کرو. 16 لاکھ فرعون کی فوج تھی. کتنی فوج میرے خیال میں کسی ملک کی نہیں ہے. اور فرعون نے جو محل بنایا تھا آج بھی مصر میں اسی طرح ہی ہے، اس کا محل جا کے دیکھو. 400 سال اس کی عمر تھی. کتنی؟ 400 سال. اللہ اکبر. جادوگروں کو بلایا. جادوگروں نے کہا اگر ہم جیت گئے، کہا تم میرے وزیر مشیر بنو گے، میرے قریبی بندے بنو گے جیت گئے تو. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور 7 بھائی ہارون علیہ السلام کھڑے، 2 پیغمبر. اسلام یہ ہے، مستقل مزاجی یہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. تو سوچو 16 لاکھ سے اس کی فوج دی، عوام کتنی ہوگی، اور اس کے دربار کا قد و فر کتنا ہوگا، روب دبدبہ فرعون کا کتنا تھا، ذرا سی بات پہ سر قلم کر دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ قرآن کہتا ہے یہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. کیا کیا؟ ادب کیا. ادب کیا. اس ادب کے بدلے میں بعد میں اللہ نے ان کو اسلام دے دیا. معمولی سے ادب کہ پہلے آپ یا ہم. کیونکہ فرعون نے ان کو کہا تھا کھلایا پلایا سب کچھ کیا، کہتے نا ہم لوگ سب کچھ کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. بڑی پھڑے مارتے ہیں نا جیسے مقابلے میں لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم. جب انہوں نے رسیوں کو بل دیا اور میدان میں یوں پھینکا اور سارے میدان میں نظر بندی کی، اب ان کو سامنے نظر آ رہی ہیں رسیاں. رسی کو بل دے دو اور اس کو پھینکو تو جب تک رسی میں بل ہوتے ہیں وہ ہلتی رہتی ہے، جب اس میں بل ختم ہو جاتے ہیں رک جاتی ہے. بڑی بڑی لاٹھیاں پھینکی، وہ اژدہا سانپ بن گئے سارے. موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے خوف محسوس کرنے لگے، ڈر گئے. مفسرین لکھا اس سے نہیں ڈرے کہ وہ سانپ پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ ڈر گئے کہ انہوں نے بھی سانپ بنائے ہیں، میری لاٹھی بھی سانپ بنے گی تو دیکھنے والوں کو جھوٹ اور سچ میں مغالطہ ہو جائے گا. مجرم میں اور نظر بندی میں فرق محسوس نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ سانپ وہ بھی ہے سانپ یہ بھی ہے. لیکن اگلی بات موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھی. اللہ نے فرمایا میرے منہ سے اپنی عصا پھینکو. جیسی عصا زمین پہ پھینکی اژدہا بنا، اور ان کی رسی کے بنے سانپ جتنے تھے، لاٹھی کے بنے سانپ جتنے تھے، یہ سارا اژدہا رڑم کر کے سارے کھا گیا. کہتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ جب اسلام نے اژدہا نے منہ اٹھا کر فرعون کو دیکھا تو کانپ رہا تھا. او بالکل کہا موسیٰ جلدی پکڑنا اس کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، مگر نہ بولتے سانپ کو پہلے اس خلاص کو پکڑ کر پتہ چلے. اللہ اکبر.
بحر شام جب وہ کھا گیا نا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اپنے اسلحہ کو پکڑو، جب ہاتھ رکھا دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے بادشاہ، مداری مداری کو، کھلاڑی کھلاڑی کو، استاد استاد کو پہچانتا ہے۔ سارے جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں پیغمبر ہے، سجدے میں گر گئے۔ کہا ایمان لائے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت بغیر ایمان لے آئے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا جادو کا جو سانپ ہوتا ہے وہ کاٹتا نہیں ہے، جادو کا جو سانپ ہوتا ہے وہ دوڑتا نہیں ہے، جادو کا سانپ کسی کو ڈستا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو اسلحہ بنا، ہماری رسیوں کے سارے سانپ کھا گیا، ہاتھ لگایا دوبارہ لاٹھی بن گئی، تو وہ سانپ کدھر گئے؟ اسے پتہ چلتا ہے یہ نظر بندی نہیں، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہے، اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ میری اجازت بغیر ایمان لائے۔ سیاسی تو بڑا تھا نا، جیسے ہمارے سیاسی ہوتے ہیں خناس قسم کے سارے مداری کھلاڑی، وہ بھی بڑا کھلاڑی تھا۔ کہنے لگا ہاں ہاں میں اب سمجھ گیا، موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، چل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کے فرعون لانتی کہنے لگا موسیٰ کریم اللہ پر ایمان لانے والا اور جادوگروں میں تمہیں ایسی سزا دوں گا ساری دنیا یاد کرے گی۔ جادوگر کہنے لگے ہم ایسا صبر کریں گے ساری دنیا ہمارے ترانے اللہ کی قرآن میں پڑھے گی۔ کہنے لگا میں ابھی تمہارے ارجل پرجل ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، حکم دیا دایاں بازو بایاں پاؤں کاٹ دو، سب کے کاٹ دیے گئے۔ کہنے لگا ان کو کھجوروں کے تنوں پر سولیاں دے دو، سولیاں دینے لگے۔ کہنے لگا فرعون کہنے لگا ایمان سے بات آ جاؤ۔ جادوگر کہنے لگے رب کی قسم میں ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں آ سکتے، ہم موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لا چکے، ہمیں یقین ہے ہم سے جو گناہ ہوئے سابقہ زندگی میں اللہ معاف کر دے گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ ہے ایمان۔ ہاں جی، ایمان لانے کے بعد ڈٹ جانا